بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ایک آدمی دوسرے کے لیے استخارہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ استخارہ ہر آدمی کو خود ہی کرنا ہوتا ہے اپنے لیے، اور یہ ایک عجیب تاثر نکلا کہ کوئی اور کسی کے لیے استخارہ کرے گا، بلکہ بعض لوگ تو ہم نے سنا ہے کہ چینلوں پر بیٹھ بھی لوگوں کے لیے استخارے کرتے ہیں۔ تو اس کا کوئی شریعت کے اندر اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آدمی کسی کے لیے استخارہ کرے۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے طلب خیر، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، تو ہر آدمی کو اپنا استخارہ خود کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ دانتوں سے خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اگر دانتوں سے خون نکل کر پیٹ میں چلا گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن ویسے سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کی بہت ساری نمازیں قضا رہ گئی ہوں تو ان کے قضا کرنے کا طریقہ کیا اور نیت کا طریقہ بھی بتا دیں۔ زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اندازہ لگا لیں کتنی نمازیں قضا ہیں، اور اس کے بعد ہر روز کچھ نہ کچھ اس میں سے پڑھتے رہیں۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز اپنی قضا پڑھ لیں۔ جیسے ابھی آپ نے جمعہ پڑھا تو جمعے کے ساتھ ایک 4 رکعت اپنی جو ہے وہ ظہر کی قضا کر لیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر جمعہ قضا ہو جائے تو اس کے بعد اس کی قضا ظہر سے کی جاتی ہے۔ جمعہ تو نہیں پڑھا جاتا نا، جمعے کی 2 رکعت ہوتی ہے۔ کسی سے اگر جمعہ رہ جائے بعد میں اس کی قضا کرنا چاہے تو وہ ظہر کی قضا کرے گا۔ تو اس لیے ہر نماز کے ساتھ ایک فرض نماز اگر پڑھ لی جائے تو آہستہ آہستہ قضا نمازیں جو انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، اور وطر بھی پڑھنے ساتھ ضروری ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 6 نمازیں ہوں گی، یہ 5 فرض نمازیں اور 1 وطر کی نماز۔ اگر کوئی آدمی فجر کے وقت مسجد میں آئے اور نماز ہو چکی ہو تو پہلے سنت پھر فرض پڑھے یا سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھے؟ اگر وہ مسجد میں آیا اور جماعت ہو چکی ہے تو جماعت ہوئی ہے، ابھی تو فجر کا کافی سارا وقت باقی ہوتا ہے، تو پہلے سنت پڑھے پھر فرض پڑھے اپنی۔ اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد سنتوں کا وقت ہے، پہلے سنت پڑھے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹتا یا نسوار ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اگر اصل میں دیکھیں شرعی احکامات میں ایک ہوتا ہے مکروہ کے اندر ایک درجہ 2 ہوتے ہیں، ایک کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، ایک کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حرام ہوتا ہے۔ حرام وہ ہوتا ہے ناجائز، حرام اس کو کہتے ہیں جو قطعی دلیل کے ساتھ اس کی حرمت ثابت ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ مکروہ تنزیہی کراہت کہتے ہیں۔ کراہت کا مطلب ہے ناپسندیدہ ہوتا ہے شریعت کے لیے کے اندر۔ اس سے نیچے ایک درجہ ہوتا ہے، اس کو مباح کہتے ہیں۔ مباح کا مطلب ہے کہ بالکل برابر ہے، کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر وہ نہیں۔ تو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ پیسٹ پیٹ میں نہ چلا جائے، اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس وجہ سے اس کو مکروہ کہا گیا۔ قاعدہ اخیرہ کے اندر اگر کوئی درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ لے تو کیسا ہے؟ لیکن سنت درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن مسنون درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ رمضان میں ختم قرآن کے موقع پر لوگ قرآن سنانے والے قاری صاحب کو اور سامع کو دونوں کو ہدیتاً کچھ چیزیں دیتے ہیں، مثلاً پیسہ، کپڑے وغیرہ، ان کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں ہے جائز؟ دیکھیں قرآن کے اوپر اجرت نہیں لی جا سکتی، اور اجرت کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈیفائنڈ اماؤنٹ جو 2 فریقوں کے درمیان طے ہو جائے، اس کو اجرت کہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے جب قرآن پڑھایا جا رہا ہو تو جو لوگ پڑھنے والے ہیں وہ خالصتاً لوجہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کو پڑھیں، اور سننے والے بھی اللہ کے لیے سنیں۔ البتہ جب یہ طے نہ ہو اور کسی اس کے کوئی اس میں وہ نہ ہو، اگر تراویح کے بعد ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ اپنے طور پر اس حافظ صاحب کی کوئی خدمت کر دیتے ہیں، کچھ چیز اس کو دے دیتے ہیں ہدیہ تحفہ، تو وہ اس کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ 2 باتیں اس میں یہ ہیں کہ پہلے سے طے نہ ہو، اور یہ اس کو امید بھی نہ ہو، وہ اس امید کے اوپر قرآن نہ پڑھائے کہ مجھے اس کے بعد کچھ ملے گا، کیونکہ یہ جو طاعات ہیں، نیکیاں ہیں، نیکی کے جو کام ہیں، ان کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جن ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے، جو ہماری معلومات ہیں، تو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ تو انہی کی رائے کے اوپر، ظاہر بات ہے اس کا تعلق میڈیکل سائنس کے شعبے کے ساتھ ہے، ہمارے شعبے کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو ہم نے جو ڈاکٹروں سے پوچھا ہے تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان کی رائے کے اوپر ہماری رائے یہ ہے، ڈاکٹروں کی رائے کے اوپر ہماری رائے یہ ہے کہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر اس میں کوئی حرج نکلا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر ہوں گے، ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ یہ جیسے
لاؤڈ اسپیکر کا جب مسئلہ آیا تھا نا، آج کل ایک مسئلہ بیان کیا جائے، مولویوں نے پہلے لاؤڈ اسپیکر کو حرام قرار دیا تھا، اب سارا دن اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی اصل میں علماء دین کا نہیں تھا، یہ مسئلہ علماء الیکٹرانکس کا تھا. کہ وہ یہ تھا کہ جب یہ نیا نیا لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو علماء نے پوچھا الیکٹرانکس کے ماہرین سے کہ یہ جو اسپیکر کے اندر جو آواز ہوتی ہے، جو انسان اسپیکر میں بولتا ہے، تو یہ اسی کی آواز کو انہینس کر دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے، یا کوئی نئی آواز مشین میں سے نکلتی ہے؟ تو ان کی تحقیق ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی. انہوں نے کہا نہیں، وہ آواز تو ختم ہو جاتی ہے، پھر مشین ایک اور آواز نکالتی ہے. تو علماء نے یہ کہا کہ مشین کی آواز کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اسپیکر کوئی مشینی آواز نکالتا ہے، الگ سے کوئی آواز نکالتا ہے، تو مشینی آواز کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. نماز پڑھنے کے لیے انسانی آواز کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو کتنا آسان کام ہو جائے، ہم ہر جگہ ٹیپ ریکارڈر لگا دیں، کیا کہتے ہیں، محرابوں کے اندر کسی مولوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو حکومتوں کی بھی جان چھوٹ جائے گی. تو وہ جو ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پر، تو انہوں نے یہ کہا، اس پر علماء نے کہا کہ اگر اسپیکر کے اندر آواز بدلتی ہے تو پھر اس میں نماز نہیں ہو سکے گی. اس کے بعد ان کی تحقیق بدل گئی. انہوں نے کہا نہیں جی، وہ تو اسی آواز کی پچ کو اور اس کی ویلوسٹی کو اور اس کی چیزوں کو بڑھا دیا جاتا ہے اور آواز بدلتی نہیں ہے. تو جب وہ ان کا علماء الیکٹرانکس کا جب فتویٰ بدلا تو علماء دین کا فتویٰ بھی بدل گیا خود بخود. لیکن ان سے تو آر دور ہو گئی، ہمارے سر پڑی ہوئی ابھی تک کہ انہوں نے اس کو حرام کہا تھا ایک زمانے کے اندر. تو اب یہ پولیو کا مسئلہ بھی بھائی ایسا ہی ہے. اگر کل کلا نکل آیا مسئلہ اس کے اندر تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ ڈاکٹروں پر ہوگی. ان کا شعبہ ہے، ان کی رائے پر ہم نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. مدارس میں سید بچے بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مدارس زکوٰۃ کا مال بھی آتا ہے، تو اس صورت میں سید کے لیے کیا حکم ہے؟ جی یہ تھوڑی تفصیلی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو مدارس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کو اس طرح ڈائریکٹ سب کے لیے نہ استعمال کریں، بلکہ اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے کہ جس میں زکوٰۃ کے پیسے سے لنگر کیسے چلے گا اور اس سے مستحق بندہ کیسے کھائے گا، مستحق کیسے کھائے گا، غیر مستحق کیسے کھائے گا. اگر زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسے میں کھانا بنایا گیا ہے تو ظاہر بات ہے صرف مستحقین زکوٰۃ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو باقیوں سے اس کی عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ باقیوں سے اس کی قیمت لی جاتی ہے. ہم جب بنول ٹاؤن کے اندر پڑھا کرتے تھے تو وہاں طلبہ کو وظیفہ دیا جاتا تھا، یعنی ایک وظیفے کا مطلب ایک چھوٹا سا اسکالرشپ، تو وہ زکوٰۃ سے دیا جاتا تھا. لیکن جو سید بچے ہوتے تھے اور یا جو کہہ دے کہ میں مستحق نہیں ہوں زکوٰۃ کا، تو اس کے وہ صاحب نصاب، اس کو پھر غیر زکوٰۃ سے دیا جاتا تھا. اور اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ زکوٰۃ کو جو صحیح مدارس ہیں وہاں پر اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ زکوٰۃ انہی لوگوں پر لگے، انہی بچوں پر لگے جو مستحق زکوٰۃ ہے. کسی شخص نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، اس قربانی اور عید کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا اگر اس نے قربانی کی منت کی ہے تو، اور وہ قربانی کے جانور کی وہی صفات اور اوصاف ہونا ضروری ہے جو اس کی اس منت کے جانور کے بھی وہی ہوں گے، یعنی جو صفات اور اوصاف بتائی گئی ہیں قربانی کے جانور کی وہ اس کی بھی ہوں گی. اور اگر اس نے یہ عید الاضحیٰ کے زمانے میں ہی کی ہے تو پھر انہی 3 دنوں کے اندر بھی اس کے لیے کرنا ضروری ہے. کیا اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کا جھوٹا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اچھا، اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جھوٹا جو ہے نا کسی کا پس خوردہ جس کو کہتے ہیں فارسی کے اندر، بچا ہوا کھانا، یہ چاہے مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، جھوٹا پاک ہے. اور جس طرح بعض آیت کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کے جھوٹے کے اندر شفا ہے پانی کے اندر. باقی فقہا نے اپنی ایک تفصیل کی وجہ سے، جس کے یہاں موقع نہیں ہوتا، نامحرموں کو ایک دوسرے کے جھوٹے کے استعمال سے منع کیا. اس میں کراہت کا ذکر کیا کہ نامحرم ایک دوسرے کا، یعنی اگر خاتون کا کھانا بچا ہوا ہے تو نامحرم مرد اس کو نہ کھائے، اگر مرد کا بچا ہوا ہے تو نامحرم عورت ہے. لیکن یہ حکم کراہت کا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا نا ایک کراہت ہوتی ہے، اس میں بھی تنزیہی ہوتی ہے، ایک تحریمی ہوتی ہے، حرام اور ناجائز ہوتی ہے. لیکن اگر کسی نے کھا لیا تو اس سے کوئی ایسا اس میں وہ نہیں ہے، یعنی حرام نہیں ہے کم سے کم بالکل بھی، لیکن فقہا نے منع کیا ہے. ویسے اس کی اپنی وجہ ہے. کیا بینک میں حفاظت کی غرض سے رقم رکھوانے کی اجازت ہے؟ اگر سودی بینک ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں بوجہ مجبوری، اور اسلامی بینکوں کے بارے میں علماء کے چونکہ فتاویٰ موجود ہے تو اس میں ہر قسم کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. کسی نے مدرسے کے اندر ایک کتاب وقف کی لیکن ابھی مدرسے والوں کے حوالے نہیں کی، تو کیا وہ اپنے وقف کے اندر رد و بدل کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ یوں ہے کہ اگر کوئی آدمی وقف کر لے کسی چیز کو اور واقف یعنی متولی اس کا قبضہ یا اس کا پوزیشن لے یا نہ لے لیکن وقف ہو جاتا ہے،
اس لیے وہ اس وقف کو بدل نہیں سکتا. پوزیشن، وقف کا پوزیشن متولی کے پاس جاتا ہے، کیونکہ وقف خود تو کوئی انسان نہیں ہوتا نا، وقف تو کوئی مدرسہ ہو سکتا ہے، وقف کوئی مسجد ہو سکتی ہے، تو اس کا پوزیشن ایک متولی ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے. تو اس کے قبضے سے پہلے اگر کسی نے اس کی نیت کر کے کہہ دیا کہ میں نے اس کو وقف کر دیا، تو وہ چیز وقف ہو جائے گی، چاہے بے شک اس کا پوزیشن گیا ہو یا نہ گیا. کیا کسی ضرورت کی وجہ سے کسی سودی بینک سے قرض لینا جائز ہے یا نہیں؟ سودی بینک سے قرض لینا قطعاً ناجائز ہے، کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نسوار کا استعمال مباح ہے، جبکہ بعض لوگ اس کو دوسروں کی تکلیف کے لیے باعث تکلیف کہہ کے مکروہ کہتے ہیں. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، نسوار بنتی ہے تمباکو سے، اور تمباکو کا استعمال جو ہے وہ مباح ہے، یعنی اس کو نشاور چیزوں کے، اس کی جب تک اس میں کچھ اور چیزیں نہ ملائی جائیں. خود تمباکو جو حقے میں پڑتا ہے یا جو نسوار میں پڑتا ہے، یا جو پان میں پڑتا ہے، پان میں بھی پڑتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو یہ پان میں یا نسوار میں یا حقے میں جو سادہ تمباکو پڑتا ہے، اس کو نشاور اشیاء کی فہرست میں سے نہیں گنا گیا، اس لیے یہ وہ نہیں. باقی صحت کا مسئلہ الگ ہے، پھر میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں نہیں استعمال کریں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ صحت کا اس مسئلہ حرام اور حلال کا اور ہے. تو اسی لیے نسوار بھی چونکہ اسی چیز سے بنتی ہے. لیکن اگر کوئی کسی اس میں جو جن حضرات نے اس کو مکروہ کہا ہے، اور کچھ حضرات نے تو صحت کے مسائل کی وجہ سے کہا ہے کہ جب چیز کا یقینی طور پر مضر صحت ہونا معلوم ہو تو بعض حضرات اس پر کراہت کا حکم لگاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بعض اوقات ایذائے مسلم ہوتی ہے، صفائی اور تہذیب کا مظاہرہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، تو ایذائے مسلم بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو مکروہ کہا گیا. اچھا جی، آپ نے کہا ہے کہ دعا عبادت ہے، اگر عبادت ہے تو کس قسم کی ہے؟ اور دعا کو جو تمام عبادتوں کا مغز بتاتے ہیں، تو حدیث کی روح سے تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے. تو اگر کوئی ناسمجھ آدمی عبادتوں کا نچوڑ سمجھ کر دعا کو ہی عبادت تصور کر لے اور کوئی اور عبادت نہ کرے. دیکھیں، یوں تو بہت سارے اعمال کے بارے میں آیا ہے، جیسا قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص کے بارے میں آیا کہ ثلث القرآن ہے، 3 قرآن کا 1/3 حصہ ہے. یا سورہ زلزال کے بارے میں آیا کہ نصف القرآن ہے، آدھا قرآن پڑھنے کا. تو اب ایک بندہ سوچے کہ میں سورہ زلزال 2 دفعہ پڑھ لوں تو میرا قرآن ہو گیا، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لوں تو میرا قرآن ہو گیا. تو شرعی احکامات میں تو اس طرح بہت سی چیزوں کے فضائل آتے ہیں جس میں ثواب. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری چیزیں جو اپنی جگہ جن کی فرضیت اور سنیت ثابت ہے وہ اس سے کالعدم ہو گئیں، تو ایسا نہیں ہوتا. دعا عبادت ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مخ العبادہ ہے، یعنی عبادت کا مغز ہے اور بڑی اہم ترین عبادت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر فرائض اور سنتیں ساری ساقط ہو گئیں دعا کی مغز ہونے کی وجہ سے. کیا اپنے مخصوص ایام میں خواتین سورت یا کلمہ اور درود شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت تو نہیں کر سکتی مخصوص ایام میں، لیکن درود شریف پڑھ سکتی ہیں. درود شریف پڑھنے میں حرج نہیں ہے، ذکر کے طور پر جو چیزیں بھی. احادیث میں تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت آئی ہے اس کا ثواب کب تک انسان کو ملتا ہے؟ دیکھیں، بہت اس میں شک نہیں ہے کہ تکبیر اولیٰ کی بہت فضیلت آئی ہے. اس میں تھوڑے سے اقوال ہیں فقہا کے، اور جو سب سے زیادہ قول وسیع ہو، جس میں زیادہ گنجائش ہو، اس کو لینے کے اندر آسانی رہتی ہے. بعض حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ تکبیر اولیٰ کا مطلب ہے کہ امام کی اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہنا. بعض حضرات نے کہا ہے کہ امام کی اگر جہری نماز ہے تو امام کی قرات شروع کرنے سے پہلے نماز کے اندر شامل ہو جانا. تو اسی طرح بعض نے کہا ہے کہ جب تک امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ کے دوران اگر آپ آ گئے تو آپ کی رکعت جو ہے تکبیر اولیٰ سمجھی جائے گی. لیکن بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ رکوع سے پہلے رکوع سے پہلے اگر آپ کو جماعت مل گئی تو آپ کی یہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ شمار ہوگی. تو یہ سب سے وسیع قول ہے، اسی کو اختیار کریں انسان، اسی کی امید رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر رکوع سے پہلے وہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ وہ تکبیر اولیٰ کے اندر. عورتوں کا نماز جمعہ کے اندر شرکت کرنا کیسا ہے؟ بعض جگہ دیکھا گیا. دیکھیں، فقہ کی ساری کتابوں کے اندر جو حدیث سے مستفاد لکھا ہوا ہے کہ جمعے کی نماز سے 3 لوگوں کو مستثنیٰ ہے. مریض کو استثناء ہے، مسافر کو استثناء ہے، اور عورت کو استثناء ہے. ان پر اللہ جل شانہ نے مریض پر جو چل کر مسجد نہ جا سکتا ہو، مسافر پر اور عورت پر اللہ تعالیٰ نے جمعہ فرض نہیں کیا. تو اس لیے وہ اگر ادا کر لیں تو ہو جائے گا، مریض بھی آ کر مسجد میں کر لے تو ہو جائے گا، مسافر نے جمعہ پڑھ لیا تو ہو جائے گا، اور عورت بھی پڑھ لے تو ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس پر نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے نمازوں اس جمعے کے لیے نکلنے کو فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ ان کو اپنے گھروں کے اندر ظہر پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، ان کو گھروں کے اندر ہی ظہر پڑھنی چاہیے. اور لیکن اگر کہیں ساری شرعی شرائط کے ساتھ اور پورے پردے کے ساتھ کسی نے پڑھ لی تو ہو جائے گی نماز اس میں، یعنی اس کو ظہر نہیں پڑھنی پڑے گی، اس کا جمعہ ہو جائے گا. ہم اگر میاں بیوی گھر کے اندر مل کر جماعت نفل پڑھ لیں تو کیا ہو جائے؟ نفل کی جماعت باجماعت پڑھیں تو ہو جائے گی یا نہیں؟
اچھا، نفل کی جماعت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نفل کی جماعت کے لیے لوگوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. آپ لوگوں کو بلا نہیں سکتے. مکروہ ہے یہ کہ آپ کہیں کہ آؤ آؤ نفل کی جماعت کراتے ہیں. نفل کی جماعت ایسے نہیں ہوتی، فرض کی ہوتی. تو گھر کے اندر تو ظاہر بات ہے اگر میاں بیوی ہیں اور ان کو کوئی بلانے والا اتنا وہ نہیں، دونوں اگر ایک، تو اسی لیے لوگوں نے، فقہا نے لکھا ہے کہ 2-3 مقتدی نفل کی جماعت کے اندر ہو تو خیر ہے، اس سے زیادہ نہ ہو. تو اگر کوئی اپنی اہلیہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے اور نفل کی جماعت گھر کے اندر کرتا ہے تو جائز ہے، یہ ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر کوئی، اس کو تداعی کہتے ہیں، بلانا وہ تو اس میں ویسے بھی نہیں. وکالت پر فیس کمانا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ ڈاکٹر تشخیص کر کے نسخہ لکھتا ہے اور بھاری فیس لیتا ہے. دیکھیں، میں نے یہ پچھلے ہفتے بھی یا اس سے پچھلے ہفتے بھی بات آیا تھا کہ چونکہ علاج کرنا ایک جائز کام ہے، علاج کے اندر تو کوئی چیز ناجائز نہیں ہے، معالجہ جس کو کہتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کی ڈاکٹر کی فیس بھی جائز ہے. البتہ مقدمات کے اندر اگر ایک مقدمہ بالیقین معلوم ہو کسی کو کہ یہ غلط ہے، جھوٹا ہے، کسی نے کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ دائر کیا، وکیل کو بھی پتہ ہے اس بات کا، اور تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایسے مقدمے کی وکالت جائز نہیں ہے اور نہ اس کی فیس لینا جائز ہے. جب اس کو بالتعین معلوم ہو کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور جھوٹی ہے، تو کسی جھوٹی چیز کے اندر انسان اس کی وکالت بھی نہیں کر سکتا. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.